اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن ہم بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے قرآن کریم کے مختلف آیات کے تعلق سے، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں جنہیں ہم یکجا کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اپنے ملک کے ایک ممتاز مفتی صاحب کی خدمت میں، تاکہ حاصل کیا جائے اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز ریکارڈ کرتے ہیں پورے پاکستان میں کھڑے ہو کر، ان سوالات کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وجہ صرف یہ کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے معزز مہمانوں کے ہم ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے اور ہمارے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک محبوب نام، مقبول نام، معروف نام، کون آپ سے واقف نہیں؟ پیام صبح کا لازمی جز، برسا برس سے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورۃ الملک اور آیات 1 اور 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، اور یہ سوال ہے عبداللہ صاحب کا کراچی سے۔ مفتی صاحب، قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ کیا بلا ضرورت قسم کھانا معیوب ہے؟ کن چیزوں کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور کن قسموں پر شرعاً مواخذہ ہے اور کن پر نہیں ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں قسم کے احکام ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً للہ عز وجل سبحانہ وتعالی، ومصلیاً ومسلماً علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین، وبعد۔
انیق احمد صاحب، قرآن و حدیث میں قسم کے لیے 3 کلمات آئے ہیں، ایک حلف، ایک قسم، جیسے فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور یمین بھی آیا۔ یمین کے ویسے تو معنی دایاں ہاتھ ہیں کہ اہل عرب جب کوئی پختہ عہد و پیمان کرتے تھے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تھے، اس لیے قسم کو بھی یمین کہا گیا ہے۔ اسی طرح قسم کے حروف ہیں، جیسے واللہ، باللہ، تاللہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں ہے کہ تاللہ لأکیدن اصنامکم، کہ انہوں نے قوم سے فرمایا بعد ان تولوا مدبرین، جب تم اپنے میلے ٹھیلے سے پلٹ کر آؤ گے تو اس دوران میں تمہارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر دوں گا، قسم کے ساتھ فرمایا۔ والتین والزیتون وطور سینین، واو قسمیہ ہے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، ان سب میں واو قسمیہ آتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی قسم کے احکام بیان ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر مواخذہ نہیں فرماتا۔ لغو قسمیں کیا ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ اہل عرب غیر ارادی طور پر اور قسم کی نیت کے بغیر اپنے کلام میں لا واللہ، بلا واللہ کے کلمات کہہ دیتے تھے، تو یہ قسم شرعاً منعقد نہیں ہوتی، اور منعقد نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ان پر احکام مرتب نہیں ہوتے۔ دوسری وہ قسم ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا ماضی یا حال کے بارے میں کوئی انسان قسم کھائے لیکن وہ اپنی دیانت کے مطابق یہ سمجھتا ہے کہ جو میں جس بات کی قسم کھا رہا ہوں وہ ویسے ہی ہے، یعنی کوئی جھوٹ بولنا یا دھوکہ دہی مقصود نہیں ہے، لیکن در حقیقت صورتحال اس کے گمان یا خیال کے مطابق نہیں ہوتی بلکہ اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اب اس میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی کا بندے کا کوئی قصد اور ارادہ نہیں ہوتا، تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قسموں پر
حکم عدولی کی صورت میں تمہارا مواخذہ فرمائے گا جن قسموں کو تم ارادتاً منعقد کر چکے ہوتے ہو، اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہیں۔ لہذا اگر قسم کھا کر توڑ دی ہے تو فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، کہ اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو 2 وقت اپنے اوسط معیار ایوریج اسٹینڈرڈ کے مطابق کھانا کھلانا، یا ان کو لباس فراہم کرنا، او تحریر رقبہ یا غلام آزاد کرنا۔ وہ صورت تو آج کل ہے نہیں ہے۔ ٹھیک۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ ان 3 صورتوں پر قادر نہیں ہے تو فَصِيَامُ 3 ایام، تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے قسم کے کفارے کے طور پر۔ ٹھیک۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور کسی وجہ سے اس قسم میں تم سرخ رو نہیں ہوئے بلکہ قسم کو توڑ دیا۔ اور پھر فرمایا کہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، دینداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اور قسم کھا لو تو اس پر پورا اترو اور قسم کو نہ توڑو۔ ٹھیک۔ یہ تو کفارہ ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ ایک قسم جس کا قرآن میں بیان نہیں ہے، اس کا حدیث مبارک میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس بغیر حق وعقوق الوالدین والیمین الغموس، کہ کبیرہ گناہوں میں سے اللہ کے ساتھ اس کے غیر کو شریک ٹھہرانا، قتل ناحق کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ یمین غموس سے مراد یہ ہے کہ ایک واقعہ گزر چکا ہے یا حال میں ہو رہا ہے اور کوئی شخص جان بوجھ کر قصداً انٹینشنلی اس کے بارے میں جھوٹی قسم کھائے، تو اسے اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا۔ اس کا سوائے توبہ کے کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ غمس کے معنی ہیں دریا میں ڈوب جانا، تو گویا جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے والا گناہوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، کیونکہ قسم کھانے کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اپنے اس قول پر کہ جو جھوٹا ہے، تو کسی غیور باوقار انسان کو کہا جائے کہ میں جھوٹ بولوں گا اور آپ میرے حق میں گواہی دینا کہ میں سچا ہوں، تو وہ کہے گا کہ بھائی میں ایک رسپیکٹیبل، آنریبل، معزز آدمی ہوں، عزت دار آدمی ہوں، اور میری جو عزت نفس ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں جھوٹ پر گواہ بنوں، تو جب بندے کی غیرت اجازت نہیں دیتی تو اللہ سے بڑھ کر تو غیور کوئی بھی نہیں ہے۔
اس کے بعد جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کن چیزوں کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک. فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ دادا کی قسمیں نہ کھاؤ. ٹھیک. جیسے ہمارے میں کہتے ہیں میری ماں کی قسم یا باپ کی قسم یا بیٹے کی قسم، جی ہاں. یا کہیں گے یہ بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ بات آپ کرو، تو یہ قسم شرعاً کوئی قسم نہیں ہے. ٹھیک. یہ بھی حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحلفوا بالطواغی، کہ بتوں کی قسمیں نہ کھاؤ. کہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ، کفار مکہ باللات والعزیٰ، بتوں کے ناموں کی قسمیں کھاتے تھے. تو اس سے شریعت میں منع کیا گیا ہے، کیونکہ جس کی قسم کھائی جاتی، جیسے اللہ کی ذات و صفات کی قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے، اور بت یا معبودان باطلہ جو ہیں وہ قابل تعظیم نہیں ہوتے. ایک اور بھی لوگ قسم کھاتے ہیں، اور اس دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو کلمے سے محروم ہو جاؤں، مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، میں یہودی یا نصرانی ہو کر مروں. حدیث مبارک میں ایسی قسموں سے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ فرمایا اگر وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو فہم کما کان، پھر وہ وہی ہوگا جو اس نے کہا کہ میں یہودی ہو کر مروں، نصرانی ہو کر مروں، کلمے سے محروم ہو جاؤں، نبی کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں وغیرہ. اور اگر وہ قسم پر پورا بھی اترتا ہے تو لن یرجع سالمن، اس نے اپنے دین کو داؤ پر لگایا ہے، وہ محفوظ واپس نہیں لوٹے گا. لہذا اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ کبھی بھی کسی کو یقین دلانے کے لیے، اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے ایسی قسمیں ہرگز نہ کھاؤ کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہودی ہو کر مروں یا نصرانی ہو کر مروں، یا کلمے سے محروم ہو جاؤں، یا مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، یا نبی کی شفاعت نصیب نہ ہو. تو اس سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے. اور جب قسم کھانی ہی پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی قسم کھانی چاہیے. غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شریعت میں منع ہے. ٹھیک. اچھا، یہاں اس پر کچھ حضرات جی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو اپنے غیر کی قسمیں فرمائی ہیں کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یا جیسے سورۃ الشمس میں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، ان چیزوں کی قسمیں فرمائی ہیں. اور بھی قرآن مجید میں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے اس کی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے، لیکن ہم اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے پابند ہیں کہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، یہاں بالتفصیل آپ نے جواب عطا فرما دیا، لیکن پہلا سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا قسم کھانا
دین کے نزدیک کوئی پسندیدہ عمل ہے؟ قسم کھانا بلا شبہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور قرآن مجید میں ایک دشمن رسول کی، جس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ تھا، اس کی مذموم صفات، قبیح صفات بیان کی گئی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ حلافن، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، لہذا بلا ضرورت قسم نہیں کھانا چاہیے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ مومن کا اعتبار اتنا ہو، سبحان اللہ، وقار اتنا ہو کہ کوئی بات کرے تو لوگ سمجھیں کہ یہ درست بات کر رہا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں چند باتوں کو منافق کی علامات کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا عَاهَدَ فَجَرَ، معاہدہ کرے تو اس کے برعکس کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ یہ مومن کی صفات بھی نہیں ہے اور مومن کی شان بھی نہیں ہے، اور بلا وجہ قسم نہیں کھانی چاہیے۔ بعض حضرات تقریر میں بھی کسی بات پر زور دینا چاہیں تو کہتے ہیں کہ رب کی عزت و جلال کی قسم، اللہ کی قسم، لیکن اجتناب کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، جیسا آپ نے بات فرمائی کہ باپ کی قسم، ماں کی قسم، اولاد کی قسم وغیرہ وغیرہ، یہ محمل قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بعض لوگ قرآن کی قسم کھاتے ہیں۔ ہاں، بعض اوقات قرآن کی قسم یا کلام اللہ کی قسم کھاتے ہیں، تو چونکہ کلام اللہ اللہ کی صفت ہے تو اس کی قسم جہاں رائج ہے معتبر قرار پائے گی۔ اچھا، معتبر قرار پائے گی، کلیئر ہو گئی بات یہ۔ مفتی صاحب اگلا سوال ہے یہ محمد ساجد صاحب کا کراچی سے، حیا کی تعریف کیا ہے مفتی صاحب؟ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کو بھی با حیا فرمایا گیا ہے، اور حیا بندے کی بھی صفت ہے، ان دونوں حوالوں سے کیا حیا کے اطلاق میں کچھ فرق ہے؟ امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے، الحیاء انقباض النفس عن القبائح وترکہ، حیا یہ ہے کہ قبیح باتوں پر، معیوب باتوں پر، بے حیائی کی باتوں پر نفس کا کڑنا، گھٹن محسوس کرنا، ناگواری محسوس کرنا، اور پھر ان معیوب باتوں کو ترک کر دینا، یہ حیا کہلاتا ہے۔ ٹھیک، جب یہ صفت اللہ کے لیے بولی جائے تو اللہ کے لیے تو نفس نہیں ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبیح باتیں، معیوب باتیں، بے حیائی کی باتیں قطعاً پسند نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ قرآن کریم میں سمجھانے کے لیے بعض مثالیں بیان کی گئی ہیں، مثلاً جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا کارساز یا معبود بنا لیا، جی، تو فرمایا کہ ان کی مثال کا مثل العنکبوت، مکڑی کی سی ہے۔
اتخذت بیتا کہ اس نے اپنا گھر بنایا ہے، یہ جالا تنا. پھر فرمایا کہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ گھروں میں سے سب سے بودا، سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے. اسی طرح سے دوسرے مقام پر فرمایا کہ جنہوں نے غیر اللہ کو اپنا کارساز مان لیا تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اور ان کے معبودان باطلہ کے بارے میں کہ لَن يَخْلُقُوا الذُّبَابَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا، یہ جو ان کے بت ہیں جن کو یہ پوچھتے ہیں، یہ تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اگر یہ سارے باطل معبود مل کر بھی کوشش کریں تو ایک مکھی جیسی معمولی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُونَهُ، اللہ نے فرمایا اگر مچھی ان سے کوئی چیز چھین لے، جیسے بتوں کے پاس مشرک کھانے پینے کی چیزیں لا کر رکھتے تھے، تو یہ باطل معبود یہ بت مکھی سے کچھ چھڑا بھی نہیں سکتے. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں کتنے کمزور ہیں. حدیث پاک میں فرمایا کہ لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل جناح بعوضۃ، اگر دنیا اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر بھی کے برابر بھی ہوتی تو ما سقا کافرم منہا شربتن، تو کافر کو ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا. جب یہ مثالیں بیان کی تو مشرکوں نے اعتراض کیا کہ بھلا اللہ کو کیا غرض کہ مکھی مچھر چھوٹی چھوٹی مکڑی ان کی مثالیں بیان کرے. تو اب ذرا مثال تو اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ مثال اور ممثل لہو میں جو وجہ شبہ ہے اس پر متوجہ کیا جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ تعالیٰ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ کسی بات کی تفہیم کے لیے مچھر یا اس سے کم تر کسی چیز کی مثال بیان کرے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، جو مومن ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں کہتے ہیں فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ نے ان چیزوں کی مثالیں بیان کر کے کیا ارادہ فرمایا ہے. تو اس لیے ان کا تو قرآن نے رد کیا. تو حیا اللہ کی صفت ہے، حدیث پاک میں ہے کہ ان اللہ حیی کریم اذا رفع الرجل یدیہ یستحیی ان یردہما صفرا. اللہ تعالیٰ بہت با حیا ہے، جب کوئی بندہ اپنی حاجت مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ سوالی کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے. یہ اس کی شان عطا کے شایان شان نہیں ہے. پھر حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے ایسا حیا کرو کہ جو حیا کرنے کا حق ہے. وہ کیا ہے کہ ان تحفظ الرأس وما حوا، وان تحفظ البطن وما حوا، کہ تم سر اور سر کے اندر جو کچھ ہے، سر کے اندر دماغ ہے جو تعقل کی قوت ہے،
کان ہیں جو سماع کی قوت ہے، ابصار ہیں جو دیکھنے کی قوت ہے، زبان ہے جو چکھنے اور نطق کی قوت ہے، تو فرمایا کہ سر یعنی سر کے ساتھ جو انسان کی صلاحیتیں وابستہ ہیں ان سب کی حفاظت کرنا، اور یہ کہ تم پیٹ اور جو کچھ پیٹ میں ہے، تو اس میں انسان کے نچلے بدن میں شرمگاہ بھی ہے، انسان کا قلب بھی ہے، تو ان سب چیزوں کی حفاظت فرمانا یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا وَلْتَذْكُرُ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور تم موت کو اور قبر میں گل سڑ جانے کو یاد کرو۔ اگر تم یہ کر لو تو پھر تم نے اللہ سے وہ حیا کیا جو حیا کرنے کا حق ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ فرمایا کہ الحیاء والایمان قرناء، حیا اور ایمان یہ لازم و ملزوم ہیں، یہ جڑواں ہیں، اور اذا رفع احدہما رفع الآخر، اگر کسی سے حیا اٹھ جائے گا تو ایمان اٹھ جائے گا، ایمان اٹھ جائے گا تو حیا اٹھ جائے گا۔ اس لیے حیا کی ضد فحش ہے، بے حیائی ہے، اور فرمایا کہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ بے حیائی کی باتوں اور بری باتوں کا حکم نہیں دیتا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی فروغ پائے، تو فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ زنا العین النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنی وتتشی، کہ کان کی بدکاری کیا ہے؟ بری نظر سے دیکھنا غیر محرم کو، اور زبان کی بدکاری کیا ہے؟ کہ یہ لذت اندوزی کے لیے فحش اور بے حیائی کی باتیں کرنا، اور فرمایا کہ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ برائیوں کا گیٹ وے ہیں، تو جو انہیں کھلا چھوڑے گا تو وہ نفس تتمنا و تشتہی، پھر نفس برائی کی تمنا کرے گا، خواہش کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا ابصارہم، اے اللہ کے حبیب آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ نظریں نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، اور مومنات سے کہہ دیجئے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو با حیا باش اور مومن کو با حیا ہونا چاہیے، ورنہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ تو سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، پھر جو چاہے کرتے کرو۔ اچھا مفتی صاحب، بعض مرتبہ یہ سوالات اس قسم کے بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو حیا کے پیمانے ہیں وہ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ ارشاد فرمائیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حیا اور بے حیائی کے تعلق سے، یعنی ڈوز اور ڈونٹس کے حوالے سے جو اصول دے دیے، وہ قیامت تک کے لیے ہیں؟ بنیادی اصول سارے کے سارے قیامت تک کے لیے ہیں۔ البتہ کچھ ہر جگہ کی مقامی قدریں ہوتی ہیں۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب تک ہمارے لڑکپن کا زمانہ تھا تو بڑوں کے سامنے ننگے سر آنا معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ہمارے ہاں
یہ چیز معیوب نہیں رہی. مفتی صاحب آپ کی اجازت سے، یہ تو مقامی کلچر ہوا نا، یا لیکن حیا کے حوالے سے حیا کے والے سے جو بنیادی احکام ہیں وہ غیر متبدل ہیں اور وہ ابدی ہیں اور دائمی ہیں. وہ ابدی ہیں اور دائمی ہیں. معاشرے کتنے بھی ترقی کر جائیں ہاں لیکن حیا کے حوالے سے جو اصول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیے یا وہ تبدیل نہیں ہوں گے قطعاً قیامت نہیں. تک. ٹھیک، اب سوالات بہت سارے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ نے تفصیلی گفتگو تو ارشاد فرما دی. اب سوالات کچھ اور لے لیتے ہیں، پھر ویڈیو کوسچنز بھی ہیں. ایک چھوٹا سا ایک سوال ہے، یہ کلیم اللہ صاحب ہے مظفر آباد سے. کیا تالی اور سیٹی بجانا گناہ ہے؟ انیق احمد صاحب قرآن مجید میں ہے ما کان الصلاۃ عند البیت الا مکاء و تصدیہ. جی مشرکین مکہ کے دور میں بیت اللہ کے پاس ان کی نماز کیا تھی؟ تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا. مگر اسلام نے ان قدروں کو بدل دیا. یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی تھیں. ہمارے فقہ کی کتابوں میں تالی بجانے کو، سیٹی بجانے کو ناجائز لکھا گیا ہے، بعض جگہ حرام لکھا گیا ہے. لیکن جیسے اس وقت یہ مشرکین کا شعار تھا، اب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بعض مواقع پر کسی کو کوئی شعر پسند آ گیا تو تالی بجا لی، کھیلتے ہوئے کسی کو کوئی چیز پسند آ گئی تو تالی بجا لی. اب یہ بنیادی طور پر کسی کا مذہبی شعار تو نہیں ہے، ایک عمومی کلچر بن چکا ہے. لیکن ہم اس کو اسلام کی روح سے ناپسندیدہ اور مکروہ ضرور کہیں گے، مگر حرام اس درجے کا تالی بجانے کو نہیں کہیں گے، کیونکہ اب یہ ایک عام لوگوں کا شعار بھی بن چکا ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. کچھ ویڈیو کوسچنز آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کے دور میں ایمان کو بہترین حالت میں کس طرح رکھا جا سکتا ہے؟ میرے ایمان کی حفاظت. ایمان کی حفاظت کا احسن طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں ایمان کی منافی ہیں، جن کو ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہونا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بچ کر رہنا. مثال کے طور پر توحید کی ضد ہے شرک، اسلام کی ضد ہے کفر، ایمان اخلاص کا نام ہے تو اس کی ضد ہے نفاق. تو ان چیزوں سے بچ کر رہنا چاہیے. اسی طرح سے انسان کے جو اعمال ہیں وہ ایمان کا ثمر ہیں، ایمان کا پھل ہیں. تو پھر مومن کو وہ کام کرنے چاہیے کہ جو مومن کے ایمان کا تقاضا ہے. ٹھیک، جیسے ہم آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں ایمان کا ذکر ہے بالعموم وہاں اعمال صالحہ کا بھی ذکر ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے. ایمان قلبی اعتقاد، یقین اور رسوخ کا نام ہے. لیکن
ایمان کا جو اظہار ہوتا ہے وہ اعمال سے ہوتا ہے. ٹھیک. تو انسان کا قول صادق ہونا چاہیے اور انسان کا عمل اس کے قول کے مطابق ہونا چاہیے اور بے حیائی کے مواقع سے بچنا چاہیے. بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ اتقوا مواضع التہم، کہ غلط مجالس میں شریک ہونا تو دور کی بات ہے، جہاں بندے پر کوئی تہمت لگ سکتی ہے وہاں سے بھی بچ کر رہنا چاہیے. جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، ان دونوں کے درمیان ایک گرے ایریا ہے، مشتبہات ہیں. صحیح. تو اگر کوئی اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے تو اسے حرام قطعی ہی سے نہیں بلکہ مشتبہ امور سے بھی بچنا چاہیے. کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَإِرْضِهِ، جو شبہات کے مقامات سے بچا رہا، مواضع تہمت سے بچا رہا، تو اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی آبرو کو بھی بچا لیا. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کَالرَّاعٍ یَرَى حَوْلَ الْحِمَامِ، کہ کوئی چرواہا ایک ممنوع چراگاہ کے ارد گرد اپنے مویشی چراتا ہے، فَيُوشِقُ أَن يَقَعَ فِيهِ، اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ اس کے مویشی اس کھیت میں داخل ہو کر اسے تاراج کر دیں گے. لہذا مسلمان کو نہ صرف یہ کہ برائی میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہیے بلکہ برائی کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اور اس لیے فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلح صلح الجسد کلہ اذا فسد فسد الجسد کلہ، کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوترا ہے، وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہے، اس میں بگاڑ پیدا ہو پورے جسم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. الا وہی القلب، اور سنو وہ دل ہے. لہذا دل کو بھی برے عقائد اور برے اعمال اور بری سوچوں کا مرکز کبھی نہیں بننا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مفتی صاحب اس کا بہترین طریقہ کیا یہ نہیں کہ جو قرآن فرماتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے بندہ. فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَى بِهِ جَلِيسُهُمْ، اللہ کے عابدین، ذاکرین اور مجالس ذکر بپا کرنے والے ایسی قوم ہیں، کوئی غیر ارادی طور پر بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ جائے تو بدبخت نہیں رہتا، اس کو بھی کوئی نہ کوئی فیض پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. سبحان اللہ سبحان اللہ. عطار کے پاس بیٹھ کر یا خوشبو کا لمس آپ کو محسوس ہوگا. سبحان اللہ. اور لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھو گے تو دھوئیں کی زد سے بچ نہیں سکو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو بدبختی ہم سے دور ہو جاتی ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام رضا جعفری ہے. یہ جو ہم جائز کام کے لیے رشوت دیتے ہیں اس میں جو ہم کمیشن لیتے ہیں وہ جائز ہے یا غلط؟ جائز کام کے لیے رشوت دینا اور اس کا کمیشن لینا اس پر کیا جائز ہے؟ حدیث پاک میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں فلاں افسر بڑا راشی ہے، رشوت لینے والے کو راشی کہتے ہیں، اصل میں راشی کے معنی رشوت دینے والا۔ ٹھیک، تو فرمایا کہ رشوت کیونکہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا تو لینے والا کہاں سے آئے گا، ٹھیک، تو دینے والے کا ذکر پہلے کیا، لینے والے کا ذکر بعد میں کیا، تو رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ ٹھیک، اب رشوت آدمی کیوں دیتا ہے کہ جس چیز کا وہ حقدار نہیں ہے وہ اسے مل جائے، چاہیے، اور گویا وہ دوسرے کے حق کو غصب کرنا چاہتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کو کوئی چیز اس کے استحقاق اور میرٹ کے بغیر مل جائے، تو اگر آپ رشوت دے کر یہ لے گا تو جو اصل حقدار ہیں میرٹ پر وہ محروم رہ جائیں گے۔ ٹھیک، اس لیے رشوت نہ لینا چاہیے نہ دینی چاہیے، دونوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اور جو معیاری تقویٰ ہے وہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی نے ہر طرح سے کوشش کر لی، تمام قانونی ذرائع کو اختیار کر لیا، ٹھیک، جتنا اس کو انتظار کرنا چاہیے تھا وہ انتظار بھی کر لیا، لیکن فیصلہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو رشوت لیے بغیر اس کا جائز حق اس کو دینے پر تیار نہیں ہے، تو اور اپنے حق کو حاصل کرنے کا کوئی جائز ذریعہ بھی ٹھیک، اس کے پاس نہیں ہے، تو برسبیل تنزل بامر مجبوری وہ اپنا جائز حق میرٹ اور معیار کے مطابق لینے کے لیے دے سکتا ہے، لیکن اس سے بھی بچنا بہتر ہے، اور تقویٰ اسی کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بامر مجبوری اور دل میں کراہیت پیدا کر کے میرا جائز کام ہے اور وہ جلب منفعت وہ معاملہ نہیں ہے، ان شرائط جن کا ہم نے ذکر کیا، جی ہاں، جو آپ نے فرمائی باتیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اے اللہ میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، میں رشوت دینا نہیں چاہتا، لیکن سسٹم مجھے مجبور کر رہا ہے، میرا جائز کام بھی نہیں ہو رہا، تو تب بامر مجبوری۔ جیسے ایسی کئی مثالیں ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن، گریجویٹی، یہ چیزیں جی ہاں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ پروسیس مکمل ہو جائے جی ہاں، اور اس شخص کو اس کا حق مل جائے، ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات سنا ہے کہ برسوں لگ جاتے ہیں، جی ہاں، تو اس کا حق نہیں ملتا، گریجویٹی نہیں ملتی، جی ہاں، کتنا بڑا ظلم ہے، جنرل پروویڈنٹ فنڈ نہیں ملتا، پینشن جاری نہیں ہوتی، تو اور وہ تنگ دستی کا شکار ہے۔ سسٹم کو مضبوط بنا دینا چاہیے ہاں، تاکہ اس قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سسٹم تو آٹومیٹک ہو تو اچھا ہے جی، کہ خودکار طریقے سے سب کے کام جی، بر وقت ہوں، ٹھیک، اور جن کے ہاتھ میں ہے جی، وہ اس کو اپنا شرعی فریضہ سمجھ کر جی، انجام دے انجام کہ ان بندوں کے حقوق جو ہیں میری قلم کے نیچے ہیں، جی، اور مجھے ان کا حق جلد از جلد ان تک پہنچانا چاہیے، ہاں، اور ورنہ ایک جواب دہی کا احساس رہے
کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مجھے پیش ہونا ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ پیام صبح میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور محترم مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں تاکہ سیکھا جائے۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں مرد کی غیرت اس کی اپنی پاسداری کے مطابق ہوتی ہے، مرد کی غیرت اس کی اپنی پاسداری کے مطابق ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔